السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 18 اگست ہے، بدھوار، سن 2021۔ گریٹر اقبال پارک لاہور میں ایک لڑکی کے ساتھ، ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ، عائشہ اکرام جن کا نام ہے، کچھ لوگوں نے بظاہر زیادتی کی۔ اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بات چل رہی ہے، نیشنل میڈیا پر بات چل رہی ہے، پاکستان کے سیاستدانوں کے بیان آئے ہیں۔ اس پر تھوڑا میں گفتگو اس پر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو جو عائشہ اکرام کے ساتھ ہوا وہ قابل مذمت ہے، کوئی اس پر کوئی خوش نہیں ہے۔ پورے پاکستان سے اس واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے اور حکومت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کر کے ان کو پوری طرح سزا سنائی جائے۔ یعنی یہ ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے۔ اب جب پورا پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ برا ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ پستی کا شکار ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہمارے لیے ٹربل سم ہے، کہ یہ ہمارا معاشرہ کسی طرف جا رہا ہے؟ معاشرہ تو کسی طرف نہیں جا رہا، معاشرہ تو اس کی مذمت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب معاشرہ انحطاط کا شکار نہیں ہے۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ میرے سامنے بیان ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ بلاول بھٹو زرداری جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مینار پاکستان پر مجمع کا نوجوان لڑکی سے دست درازی اور زدوکوب کرنا ہر پاکستانی کے لیے باعث شرم ہے۔ ہر پاکستانی کے لیے یہ باعث شرم نہیں ہے، ہمارے لیے یہ قابل مذمت ہے۔ ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ خدا کے لیے سٹیٹمنٹ ٹھیک دیں ذرا۔ پھر آپ کہتے ہیں اور ہمارے سماج کی پستی کو بیان کرتا ہے۔ اس سماج کی کوئی پستی نہیں ہے۔ یہ ملک 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، جو بڑے آنریبل لوگ ہیں، جو اس دنیا میں جنہوں نے اپنا مقام بنایا ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارے مرد، ہماری خواتین، سارے بڑے آنریبل لوگ ہیں۔ یہ جو واقعات ہیں، کچھ لوگ یہ جو واقعات کرتے ہیں، اس کو آپ سماج نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اگر اس واقعے کی مذمت نہ ہوتی، لوگ کہتے کہ یہ واقعہ ٹھیک ہوا ہے، تو پھر آپ یہ کہتے کہ یہ معاشرہ انحطاط کی طرف جا رہا ہے، یہ معاشرہ پستی کی طرف جا رہا ہے۔ لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ ہر گلی میں، ہر بازار میں، ہر چوک میں ہماری مائیں بہنیں ٹریول کرتی ہیں۔ وہاں پر لڑکیاں ہمارے ہاں کام پر بھی جاتی ہیں، لڑکوں کے ساتھ دفاتر میں کام کرتی ہیں، یونیورسٹیز میں ان کے ساتھ پڑھتی ہیں، بازاروں میں، مارکیٹس میں خواتین اپنی چیزیں لینے بھی جاتی ہیں، سودا صرف لینے جاتی ہیں۔ کتنی لڑکیوں اور خواتین پر وہاں اس طرح کے حملے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک جگہ پر اگر واقعہ ایسا ہوا ہے، تو اس کو آپ پورے سماج کی پستی قرار نہیں دے سکتے۔ میں آئیے اب آپ کو ذرا جناب میاں شہباز شریف صاحب کا بھی بیان آپ کو میں پڑھ کے سنا دوں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈیپلی ڈسٹربڈ ایٹ دی ہراسمنٹ آف اے ینگ وومن اینڈ ہر کمپینینز بائی ہنڈریڈز آف پیپل ایٹ گریٹر اقبال پارک ان لاہور، کہ میں بہت ڈسٹرب ہوا ہوں لڑکی کے ساتھ۔ کئی 100 لوگوں نے گریٹر اقبال پارک میں ان کے ساتھ جو ان کو ڈرایا دھمکایا۔ یہاں تک ٹھیک ہے، بہت ہر آدمی ڈسٹرب ہے، آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے، ہم سب بھی ڈسٹرب ہیں۔ لیکن آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ What is more worrying is the direction our society is heading in۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ کچھ سماج نے کیا ہے؟ میں یہی بات پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سماج نے نہیں کیا، یہ چند لوگوں نے کیا۔ بات یہ ہے کہ اگر سر شرم سے جھکتا ہے تو وہ اس وقت نہیں سر شرم سے جھکتا جب پاکستان کے عوام کی دولت لوٹ کر پاکستان کے سیاستدان ملک سے باہر فرار ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کرپشن کرتے ہیں، اس پہ کسی کا سر شرم سے نہیں جھکتا، وہ آپ کو پستی نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ جو ایک واقعہ ہوا، اس کو آپ جو چند لوگوں نے کیا، 2 درجن ہوں گے، 4 درجن ہوں گے، 50 ہوں گے، ان لوگوں نے کیا، اس کو آپ 22 کروڑ عوام کا فیس بتا رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہر چوتھے دن، ہر 5ویں دن ایک ٹرینڈ چلتا ہے سوشل میڈیا پر، اس کو پھر انڈیا میں اس کو اٹھایا جاتا ہے، اور پاکستانی معاشرے کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انٹالرنٹ ہے، پاکستانی معاشرہ جو ہے اس میں انتہا پسندی ہے، اس میں دقیانوسی ہے، یہ بڑے جاہل لوگ ہیں، یہ بڑے ان پڑھ لوگ ہیں، اور اس کو ان خبروں کو سوشل میڈیا پر چلایا جاتا ہے۔
ابھی کیا ہوا پچھلے دنوں، افغان امبیسڈر کی جو لڑکی تھی وہ غائب ہوئی اور سوشل میڈیا پر اغوا ہو گئی. پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ اس نے تو جرمنی میں سیاسی پناہ لے لیے جا کے. پاکستان کا نام بدنام ہوتا رہا اور بعد میں نکلا کچھ اور. وہ جو اسلام آباد میں نور مقدم کا قتل ہوا، شروع میں کچھ اور انفارمیشن آ رہی تھی، بعد میں پھر تفصیلات آئیں کہ اس میں تو والدین بھی انوالو ہیں، اس میں نوکر بھی انوالو ہیں. تو وہ ہمارے معاشرے نے اس کی مذمت کی، اور وہ اتنے امیر لوگ تھے، اس کے باوجود وہ سب گرفتار ہیں اور ہمارے نظام نے ان کو پکڑا ہے. تو یہ سماج یا جو معاشرہ ہے یہ تو پستی کا شکار نہیں ہے، یہ تو کسی طرح سے بھی شکار نہیں ہے. تو پھر یہ کہنا، مجھے لگتا ہے کہ جو پیسے بنا کر اس ملک کو لوٹ کر لے گئے، جنہوں نے اس ملک کی اقتصادی حالت کو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کسی جماعت سے بھی ہو، سیاستدان ہو، بیوروکریٹ ہو، جج ہو، کوئی جرنیل ہو، کوئی بھی ہو، جس نے اس ملک کو لوٹا، وہ اس کا سر شرم سے جھکنا چاہیے. اور پھر وہ جو جعلی دانشور ہیں، وہ جو خونی لبرلز ہیں، جو کسی غیر ملکی جو سماج کی جو ویلیوز ہیں ان کو پاکستان کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کا سر شرم سے جھکنا چاہیے. ہمارے ہاں اس طرح واقعات جو اس طرح کے واقعات ہیں، یہ ہماری سماج کی پستی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ چند جو ذہن ہے، جو بگڑے ہوئے ذہن ہیں، یہ انہوں نے کیا. اور دوسرا مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا ہے. اگر اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس پارک میں اگر 1000 پولیس والا ہوتا، 14 اگست کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر انتظامیہ نے وہاں پر پولیس کی بھاری نمبر میں تعیناتی کی ہوتی، تو کیا یہ واقعہ وہ ہونے دیتے؟ یہ اس لیے واقعہ ہوا کہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کیا جا رہا. یہ ایک غلطی ہے، اور اس کو اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں، ان کو اس کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور یہ کہنا کہ کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، میرے پاس فیاض الحسن چوہان صاحب بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے، ابھی نئے نئے ترجمان بنے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے معاشرے کا سر شرم سے جھک گیا. او بھائی، پورا معاشرہ تو کھڑا ہو کے اس بات کی مذمت کر رہا ہے، اور شرم سے سر ان کا جھکے جو اس چیز کو روک نہیں سکتے، جن کے ذمے یہ کام ہے، جن کے پاس حکومت ہے، جن کا کام ہے کہ ان کو سزا دیں. ان کا سر شرم سے جھکنا چاہیے اگر وہ سزا نہیں دے پاتے. ہم تو اوپنلی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، اس کو آپ روکیں اور اس کی پوری انویسٹیگیشن کریں. مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ 3 گھنٹے تک جو ایف آئی آر ہے، اب اس لڑکی کا جو عائشہ اکرام جو ہے بڑی مشہور، وہ خود اپنے انٹرویو میں کہتی ہیں، ٹک ٹاک شو کرتی ہیں کہ میرے پاس کچھ لوگ سیلفی لینے آئے، پھر کچھ اور لوگ سیلفی لینے آئے. موب کی ایک سائیکی ہے وہاں پر، ان کی جو کیونکہ وہ ایک پاپولر فیس ہیں ٹک ٹاک پر، ان کی ویڈیوز چلتی ہیں، تو لوگ وہاں پر کچھ لوگوں نے اس کو غنیمت جان کے ان کے ساتھ جو زیادتی کی اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں اتنی بات کہوں گا کہ یہ واقعہ لا اینڈ آرڈر کا فیلئر ہے. پولیس کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا، اور خاص طور پہ جب پتہ ہو کہ اتنی بڑی گیدرنگ آئے گی اور یہ 14 اگست یوم آزادی ہے، لوگ سیلیبریٹ کرنے آئیں گے، اس میں نوجوان بھی ہوں گے، تو جذبات بہت ہائی ہوتے ہیں اور موب کی ایک اپنی سائیکی ہوتی ہے. تو یہ ایک فیلئر ہے گورنمنٹ کا کہ وہاں پر پولیس نہیں لگائی. باقی پاکستان کا معاشرہ کوئی پستی کا شکار نہیں ہے، ہم آنریبل لوگ ہیں. چند لوگوں کی حرکات کی وجہ سے آپ اس معاشرے کو گالی دینا بند کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں. آپ نے کیا کیا؟ 3 دفعہ آپ کو حکومتیں ملی، اور آپ کے زمانے میں جو واقعات ہوئے اگر میں وہ دہرانا شروع کروں تو آپ کا سر شرم سے جھکنا چاہیے. اس ملک کے عوام بڑے غیور ہیں، سر اٹھا کے سر جیتے ہیں، سر اٹھا کے سر جئیں گے، اور اس لیے کہ وہ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا، ان کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، اور ان کی عزت بھی ان کے دل میں ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کیونکہ پاکستان کی گلیوں میں، سڑکوں میں، یونیورسٹیوں میں، مارکیٹس میں خواتین اکیلی جاتی ہیں، سودا سلف اپنا خرید کے اکیلی واپس آتی ہیں، کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. بس آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ معاشرہ پستی کا شکار نہیں، اور یہ جو بیرون ملک لوگ جو ایک سازش کے ذریعے ہماری سوسائٹی کو انٹالرنٹ بنا کے پیش کرتے ہیں، ان سے آپ ہوشیار رہیے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.